نہیں کر سکتے ہیں. ہم سامانیہ ویکتی ہیں لیکن وہ کرتے ان کے قدموں پر ہمیں چلنا چاہیے. اور جب ہم چلتے ہیں تو شانتی لانے والے وہ ہیں, ہم شانتی بھنگ کرنے والے ہم ہیں. تو اس لیے میں یہاں اپستھت ہو کر بہت خوش ہوا ہوں کہ آئی ایم امنگس دی فیتھفلس اینڈ دی بلیورس. ان کو سنسار میں کچھ شانتی کی اپیکشا ہے اور ایسے چاہنے والے لوگ بہت کم ہیں. ان کی سنکھیا بڑھنی چاہیے. جتنی بڑھے گی اتنے ہی سنسار کی انتی ہوگی, سنسار میں سکھ ہوگا. دھنیہ واد. نمسکار. This was Swamiji addressing us on the topic No God, No Peace. Now, as all of us are waiting for the final speaker, whose introduction many Aurangabadis have heard many a times. He was an information technology consultant, taught thousands of students how to learn computer and earn a decent living through it. Sacrificed his field of information technology and now teaching people how to learn, understand, preach, practice and implement peace in their lives, in the society, in the nation and in the world. He delivered lectures in India and abroad many a times. He faces audiences from India and abroad with challenging questions. He is well known among police officers and administrative officers as a die-hard opponent of injustice and oppression and a defender of Islamic way of living. Born in 1975 at a young age of 32 years, he is the teacher to many among the young generation. Now here is to explain you how we all human beings can get united in the name of God and how we can have eternal peace. Brothers and sisters, may we welcome Brother Ilyas to deliver his talk on the topic No God, No Peace. Brother Ilyas. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Allah na'budu illallah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani یفقہو قولی. محترم بشپ ایڈون کولیسو, محترم سوامی جی سوامی وشنو پدنندا, محترم معززین اور میری اسلامی ماں اور بہنوں, میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کے معنی ہیں آپ سب پر اللہ تبارک و تعالی خدائے واحد کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور سلامتی ہو. آج دنیا کے حالات ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کر دیے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ایک سے زیادہ مذہب کے لوگ کسی وجہ سے جمع ہو جائیں اور وہاں شانتی بھی ہو تو ایک پیپر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہے, اور بڑے بوڑھے تو ایک طرف, نوجوان بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی لڑائی اور جھگڑے سے فرصت ملی, مل بیٹھ کر کچھ بات کرنے کا موقع تو ملا. آپ دیکھیں گے دونوں محترم مہمان بار بار اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آج کے نوجوانوں نے یہ جو کوشش کی ہے بڑی عمدہ کوشش ہے, کیونکہ دنیا کے حالات خود اتنے تباہ ہے. سیاست کے نام پر, دہشت گردی کے نام پر, کمیونلزم کے نام پر, فرقہ بندی کے نام پر, یا بے شمار دوسرے ٹائٹلز کے تحت
انسانی خون پانی سے بھی زیادہ سستے طور پر بہایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کسی پر بھی کوئی الزام دھر کر آج دنیا میں لاکھوں معصوموں کو کارپیٹ بامبنگ کی نظر کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ چند پارلیمنٹ اور اسمبلی کے سیٹس کی وجہ سے یا اس کی خاطر کئی انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے جہیز کے نام پر ہزاروں معصوم لڑکیوں کو جلا کر مار دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے جہیز کے ڈر سے کئی لڑکیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیا جاتا ہے. آپ دنیا میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کاروبار کے نام پر یا آپسی رشتے میں بڑھوتری کے نام پر یعنی غرور اور تکبر کے نام پر یا انانیت کے نام پر انسانی خون ضائع ہو ہی رہا ہے. بہت سے معصوم مارے جا ہی رہے ہیں. آج کی یہ کانفرنس اس لیے بلائی گئی کہ ہم تمام انسانوں کو ایک ایسی بات یاد دلائیں جو وہ بھول چکے ہیں, ایک ایسی بات کی طرف واپس لائے جو ان کے ذہنوں سے نکل چکی ہے, ایک ایسی کتاب کو کھول کر بتلائیں جو ان سب کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے. اسی لیے ہم نے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا اور سوامی جی اور بشپ کو بلانے کا اہم مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں نہ صرف ہماری کمیونٹی میں بلکہ ان کی کمیونٹی میں بھی یہ بات پہنچانے کا ایک موقع فراہم کرے کہ جس اہم چیز کو آپ لوگ بھول چکے ہیں, جس کی وجہ سے آج دنیا میں خطرہ ہی خطرہ پھیلا ہے, تباہی ہی تباہی پھیلی ہے, ہم پھر اسے یاد کریں, پھر اسے کھول کر پڑھیں, پھر اس کو ریمائنڈ کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہماری ٹاپک کے اندر واضح طور پر ہم نے کہہ دی, نو گاڈ نو پیس. پہچانیے خدا کو, پہچانیے سلامتی کو. سلامتی آج ہر انسان کی ضرورت ہے. امن و شانتی, پیس اور ٹرانکولیٹی, جیسا کہ سوامی جی اور بشپ دونوں نے کہا کہ ہر انسان کی ضرورت ہے, چاہے امریکن ہو, چاہے آسٹریلین ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے افریقن ہو. ہر انسان کو سلامتی, امن اور پیس چاہیے تاکہ وہ اس زندگی سکون سے گزار سکے, اس دنیا میں ترقی کر سکے, اس دنیا میں اپنے گولز اور ٹارگٹس کو اچیو کر سکے, وہ اور اس کی فیملی ایک پراسپیرس, ایک کامیاب زندگی گزار سکے. اس کے لیے ہر انسان پیس کا تلاشی ہے اور انسانوں نے اس کے لیے الگ الگ جگہوں پر کوشش بھی کی ہے. کسی نے یہ سمجھا کہ مال و دولت کما لینا امن و سلامتی لے کر آئے گا, پیس لے کر آئے گا, تو خوب دولت کمانے نکل پڑے. کسی نے یہ سمجھا کہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لینا, بلڈنگز بنا لینا, فیکٹریز بنا لینا, بڑی بڑی روڈیں دلوا لینا, بڑے بڑے شاپنگ مالز دلوا لینا, یہ امن و سلامتی لے کر آئے گا. تو اس کے پیچھے بھی قومیں چل پڑی. اور کوئی یہ سمجھا کہ اچھی ٹیکنالوجی کو حاصل کر لینا, ہائی پاور ٹیکنالوجی, جس کو آج انگریزی میں کہتے ہیں کٹنگ ایج ٹیکنالوجی, یہ حاصل کر لینا سلامتی, پیس لے کر آئے گا. تو اس کے پیچھے محنت کی, لیکن نتیجہ یہ نکلا میرے بھائی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی بھی طریقے سے انسان کو مطمئن نہیں کر سکی. انسان آخر کار پیس, امن اور سلامتی سے محروم ہی رہا یہ تمام چیزیں آنے کے بعد. اس کا سب سے بڑا ثبوت میں دینا چاہوں گا, امریکہ اور جاپان کے سوسائڈ ریٹس. دنیا میں اکانومیکل پوائنٹ آف ویو سے نمبر 1 اور نمبر 2 پر امریکہ اور جاپان آتے ہیں, اور سوسائٹ کے اعتبار سے, خودکشی کرنے کے بھی اعتبار سے نمبر 1 اور نمبر 2
امریکہ اور جاپانی آتے ہیں، جہاں پر سب سے زیادہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ جاپان میں تو ایک طریقہ ہے